अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस तरीक़े के वीडियोस बनाए हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद का रोज़ एक रुकू हिंदी तर्जुमे के साथ आसानी से सुन सके। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, वीडियोस लाइक करें, इन वीडियोस को नेकी की नीयत से शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा दूसरे पारे का 7वां रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम माअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फ़ताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़ल्आन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्म अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्कामि लितअकुलू फरीक़an मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो,
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ چند گنے چنے دنوں کے یعنی روزے فرض کیے گئے، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے، یعنی حکم کے ختم ہونا ہے۔ پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی صاف صاف آیات اور حق اور ناحق یعنی باطل جو غلط ہے کے درمیان فیصلہ کرنے والی صاف صاف آیتیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے، اور اس لیے تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت یعنی صحیح مارگدرشن دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے تعلق سے تو میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم کو قبول کرے اور مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ راہ پائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے جماع روزوں کی رات میں حلال کیا گیا، اور وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے اب تم ان سے مباشرت کرو اور تم طلب کرو وہ یعنی اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح یعنی صبح صادق الگ نظر آ جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، اور تم ان سے جماع مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے اور متقی بنے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور تم ان کو حکام تک مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔